یہ کیا ماتم کدا بنا رکھا ہے تم لوگوں نے اس حویلی کو؟ اور کہاں مر گئے ہیں سارے کے سارے نوکر چاکر اور سردار وجدان؟ کہاں ہیں؟ اس کے باپ کی یہ حالت ہے اور اسے حویلی میں ہونا نصیب نہیں ہو رہا۔ جہاں بیگم نے گھر میں آتے واویلا مچا دیا اور یہ گرجدار آواز نے حویلی کے محیط سناٹے کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ جہاں بیگم سردار وجدان کی پھپھو اور حویلی کی بڑی بیٹی تھی۔ وہ شادی کے بعد امریکہ میں مقیم تھی، لیکن آج بھی حویلی کے اندر سے بڑے فیصلے ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتے تھے، اور آج وہ پاکستان اپنے بھائی سردار عصمت کی انتہائی خراب صحت کی خبر سن کر آئی تھی، اور ان کے ساتھ ان کا بڑا بیٹا حارث بھی آیا تھا۔ او گاڈ ماما، یہ کیسی جگہ ہے؟ اٹس سو ڈسٹی اینڈ ڈپریسنگ، اور انکل کی حالت تو بہت خراب لگ رہی ہے۔ مجھ سے تو یہاں ایک پل کھڑا نہیں ہوا جا رہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے صدیوں سے اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ حارث نے اپنے امریکی لہجے میں ناک منہ چڑھاتے ہوئے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھا اور بیزاری سے بولا۔ ساتھ ہی 12 سالہ زوہا جو اپنے باغ کے سرہانے بیٹھی مسلسل رو رہی تھی، پھوپھو کو دیکھ کر سسکتے ہوئے بولی، پھوپھو، بھائی جان تو زمینوں کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں۔ بابا کو کل رات سے ہوش نہیں آیا اور ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے پھوپھو، آپ بھائی جان کو بلوا لیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ رو مت لڑکی، تم تو ویسی منحوس ہو، تمہاری ماں تمہیں جنم دے کر چل بسی تھی اور اب یہ حویلی بھی لاوارسوں کی طرح پڑی ہے۔ یہاں سب کو بس اپنی اپنی چودراہٹ اور جائیدادوں کی پڑی ہے۔ آج اس وجدان کو آنے دو، میں بتاتی ہوں اسے کہ باپ کی خدمت کیسے کی جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا سردار بن گیا ہے تو مجھ پر بھی حکم چلائے گا، لیکن وہ بھول گیا ہے کہ میں اس کی پھوپھو ہوں اور اس گھر کے فیصلوں پر آج بھی میرا حق ہے۔ تم چپ کر کے بیٹھو اور کسی نوکر کو بلاؤ جو میرے اور حارث کے کمرے صاف کرے۔ پھوپھو نے زوہا کو جھڑکتے ہوئے غصے سے چاروں طرف نظریں دورائیں اور حارث کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بی بی جی سلام، سردار جی کی دوائی کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے میں چلا ہے۔ حکیم رحیم کی دھیمی اور بادب آواز پر جہاں بیگم نے مڑ کر دیکھا تو دروازے پر گاؤں کا پرانا بوڑھا حکیم کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کی خوبصورتی اور سادگی نے ایک پل کے لیے پھوپھو کو بھی ساکت کر دیا تھا۔ وہ لڑکی جس نے اپنا سر ایک پرانے اور سادے سے دوپٹے میں چھپا رکھا تھا، اپنے باپ کو سہارا دیے کھڑی تھی، اور اس کی بڑی بڑی معصوم آنکھوں میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، جیسے وہ اس بڑی سی حویلی کی در و دیوار سے خوف زدہ ہو۔ حکیم، یہ تیری بیٹی ہے؟ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جی بیگم صاحبہ، یہ میری بیٹی ہے، آج میرے ساتھ آئی ہے کیونکہ مجھے سردار جی کو اکیلے سنبھالنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن آج سے اسے حویلی میں چھوڑ دیں۔ یہ میرے بھائی کی تیمارداری کرے گی، اس کے گندے کپڑے بدلے گی اور گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹھائے گی۔ میں تجھے اس کے بدلے اتنی اچھی تنخواہ دوں گی کہ تو اپنی بیوی اور ان باقی بچوں کے ساتھ اپنی ماں کی ماندہ زندگی سکون سے گزار سکے گا۔ تجھے ویسے بھی پیسوں کی ضرورت رہتی ہے۔ جہاں بیگم نے انتہائی متکبرانہ انداز میں کہا تو حکیم رحیم کے چہرے پر ناگواری اور صدمے کے تاثرات ابھر آئے۔ بی بی جی معاف کیجیے گا، ہم غریب ضرور ہیں مگر خاندانی حکیم ہیں۔ ہماری بیٹیاں لوگوں کے گھروں میں ملازمہ بن کر کام نہیں کرتی۔ میری مہرو میری عزت ہے اور میرے گھر کا غرور ہے۔ میں اپنی بیٹی کو اس طرح کسی کے گھر نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کسی اور نوکرانی کا بندوبست کر لیں، ہم سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ ہم عزت دار لوگ ہیں اور ہماری عزت ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ حکیم رحیم نے انتہائی ادب مگر ایک مضبوط لہجے میں جواب دیا، جسے سن کر جہاں بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اچھا، اتنی انا آ گئی ہے تم 2 ٹکے کے لوگوں میں؟ تم غریبوں کو جو پیسے کی پیشکش کی جائے تو تمہاری خودداری جاگ اٹھتی ہے۔ تو پھر کان کھول کر سن لے حکیم، آج سے یہ لڑکی اس گھر میں رہے گی، اور آج ہی میرے بھتیجے سردار وجدان کا نکاح اس لڑکی سے ہوگا، اور یہ فیصلہ اب کوئی نہیں بدل سکتا۔ جہاں بیگم کی بات سن کر حکیم رحیم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ گھبرا گیا، جبکہ مہرو کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے بی بی جی؟ خدا را سے ظلم مت کرے، ہماری اتنی اوقات کہاں کہ ہم سرداروں کے گھر رشتہ کریں۔ میری بیوی اور بچے گھر پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں، آپ ہم غریبوں پر رحم کریں۔ میں اس کا باپ ہوں، میں کیسے اپنی پھول جیسی بچی کو اس طرح ایک انسان کے پلے باندھوں جس کا غرور اور غصہ پورے گاؤں میں مشہور ہے۔ وہ اسے کبھی
حکیم کے الفاظ ابھی منہ میں تھے کہ جہارا بیگم نے انتہائی صفاقی سے اس کی بات کاٹ دی۔ اوقات میں تجھے بتاتی ہوں حکیم، تیرا وہ جو اکلوتا بیٹا ہے نا، جو شہر میں پڑھ رہا ہے اور جس پر تجھے بڑا مان ہے، اگر یہ نکاح آج اور ابھی نہ ہوا تو کل صبح تجھے اس کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ تو جانتا ہے کہ ہمارے سردار کیا کر سکتے ہیں؟ جا، ابھی جا اور اپنی بیوی اور بچوں کو بھی بلا کر لا۔ قاضی آ رہا ہے اور یہ نکاح ہو کر رہے گا، ورنہ اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھانے کے لیے تیار رہنا۔ میرا فیصلہ پتھر پر لکیر ہے اور تو اسے بدلنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ جہارا بیگم کے لہجے کی درندگی اور صفاقی نے حکیم رحیم کو اندر تک توڑ دیا تھا۔ وہ بے بسی سے زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مہرو جو یہ سب سن کر خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، اپنے بابا کی بے بسی دیکھ کر سسکیاں لینے لگی۔ اسے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اس کی زندگی میں یہ کیسا طوفان آ گیا ہے، اور وہ سردار وجدان جس کی رونق کے قصے اس نے صرف سنے تھے، اس کے ساتھ اس کی زندگی کیسے گزرے گی۔ بابا، آپ روئیں مت، ہم یہاں سے چلتے ہیں، مجھے ایک پل نہیں روکنا یہاں پہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے ان لوگوں سے، یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ مہرو نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تو حکیم رحیم نے تڑپ کر اسے گلے لگا لیا۔ رو مت مہرو، میری بچی، یہ سردار لوگ کسی کے سگے نہیں ہوتے، یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بابا، کہیں آپ میری شادی واقعی سردار وجدان سے تو نہیں کرنے والے؟ بابا، آپ میری زندگی کا سودا کرنے والے ہیں؟ نہیں میری بچی، ایسا نہیں ہے، مجھے تیرے بھائی کی جان بچانی ہے، مجھے معاف کر دے میری بچی، میں تیرا سودا نہیں کر رہا، میں بس مجبور ہوں، اور یہ میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ رحیم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں کتنا بے بس باپ ہوں، بس بند کرو اپنا یہ رونا دھونا، اور اب تو جلدی سے جا کر اپنے گھر والوں کو لے آ رہی۔ اور تو لڑکی، تو کیوں روتی ہے؟ تیری تو قسمت سنور گئی ہے، دیکھ اس حویلی کو، تو نے خواب میں بھی کبھی ایسا نہیں سوچا ہوگا کہ تو ایسے گھر کی بہو بنے گی۔ جہارا بیگم نے دونوں کو ذرا روبدار آواز میں کہا تو حکیم رحیم روتے ہوئے حویلی سے باہر کی طرف بھاگا تاکہ اپنے گھر والوں کو لا سکے، کیونکہ موت کا خوف ہر چیز پر حاوی تھا۔ اور مہرو وہیں زمین پر گر کر اپنے آنسوؤں سے حویلی کے سرد فرش کو بھگونے لگی، جبکہ حارث جو اتنی دیر سے یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا، دور کھڑا مہرو کو ایک عجیب سی ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مام، یو آر جینیس، یہ لڑکی تو باقی کسی حور کی طرح لگ رہی ہے۔ وجدان تو اسے دیکھ کر پاگل ہی ہو جائے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس زبردستی کی شادی کو مانے گا۔ آپ جانتی تو ہیں اس کے غصے کو۔ حارث نے طنز کے ساتھ کہا تو پھپھو نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم چپ رہو حارث، اسے ماننا پڑے گا، اپنے اس بستر مرگ پر پڑے باپ کی خاطر ماننا پڑے گا۔ میں نے وجدان کی گردن پر ایسا ہاتھ رکھا ہے کہ اب وہ تڑپ نہیں سکے گا۔ یہ لڑکی اس گھر کی نوکرانی بن کر ہی رہے گی، اور وجدان کو اسے اپنی بیوی مان کر ساری زندگی ذلیل ہونا پڑے گا۔ جہارا بیگم کے چہرے پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ تھی۔ بس کرو لڑکی، اب یہ رونا دھونا۔ جہارا بیگم نے گھر کی نوکرانی کو آواز دی۔ سکینہ، اسے لے جاؤ یہاں سے۔ شام کی سائے گہرے ہوتے ہی حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی گہما گہمی شروع ہو گئی تھی۔ جگہ جگہ پھولوں کی لڑیاں اور کمکمے لگائے جا رہے تھے، جیسے کسی ماتم کدے کو زبردستی شادی خانے میں بدلا جا رہا ہو۔ سردار وجدان دن بھر کی تھکن اور زمینوں کے مسائل سے الجھنے کے بعد جب حویلی میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی عقابی نگاہوں نے حویلی کی اس مہنگم سجاوٹ کا جائزہ لیا تو غصے سے اس کی رگیں تن گئی۔ سامنے حارث ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف آ رہا تھا۔ بے برو، ویلکم بیک، واو کیا بات ہے، یہ تو بہت ایڈوریبل ڈیکور ہے، ماننا پڑے گا مام کی چوائس کو، اور تمہاری قسمت کو بھی کہ اتنی جلدی سب کچھ سیٹ ہو گیا، حارث نے طنز کرتے ہوئے کہا تو وجدان نے اسے ایک نظر سے گھورا۔ یہ سب کیا ڈرامہ ہے حارث؟ گھر میں ماتم کا سما ہے، میرے باپ کو کل رات سے ہوش نہیں آیا، اور تم لوگ یہ یہاں پہ لائٹس اور پھول لگا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اگر پھپھو کو کوئی شوق پورا کرنا تھا تو اپنے امریکہ والے گھر میں کرتی، میری حویلی کو تماشا کیوں بنا دیا ہے؟ اور اگر تم نے بھی اپنا یہ بکواس لہجہ بند نہ کیا تو میں تمہارا ایک گلاس تمہارے منہ پر دے ماروں گا۔ وجدان کی آواز پر حویلی کے ملازمین سہم کر پیچھے ہٹ گئے، جبکہ حارث ایک قدم پیچھے ہو گیا۔ یہ ڈرامہ نہیں، تمہاری شادی کی تیاری ہے وجدان، اور تم اپنی پھپھو کے بیٹے سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ تم شاید بھول گئے ہو کہ اس حویلی کے فیصلے آج بھی میں کرتی ہوں۔
پھپھو سیڑھیوں سے اترتے انتہائی روبدار اور حاکمانہ لہجے میں بولی تو وجدان نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ پھپھو، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ بابا بستے مرگ پر ہیں، وہ سانسوں کے لیے لڑ رہے ہیں اور آپ کو میری شادی کی پڑی ہے۔ آخر یہ سب کیا بےہودگی ہے؟ اور کون ہے وہ لڑکی جس کے لیے سب تیاریاں ہو رہی ہیں؟ اور کس نے آپ کو یہ حق دیا کہ آپ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میرے پوچھے بغیر کر لیں؟ وجدان کے لہجے میں بھرپور غصہ تھا۔ میں نے لڑکی پسند کر لی ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس حکیم رحیم کی بیٹی مہرو ہے۔ جہارا بیگم نے انگلی کا اشارہ ڈرائنگ روم کے کونے کی طرف کیا جہاں مہرو ایک پرانے اور بوسیدہ سے دوپٹے میں لپٹی خوف سے کانپ رہی تھی۔ وجدان کی نظریں جب اس سہمی وجود پر پڑیں تو اس کے ماتھے کی تیوریاں مزید گہری ہو گئیں۔ وہ لمبے ڈھک بڑھتا ہوا مہرو کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا۔ مہرو نے ڈر کر نظر جھکا لی۔ اس کے لیے وہ لڑکی صرف ایک معمولی سی دیہاتی تھی جسے دیکھ کر اسے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ پھپھو، یہ مذاق ہے؟ اس جاہل لڑکی کو میں اپنی بیوی مانوں؟ اسے تو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں، اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کسی کے سامنے کھڑے کیسے ہوتے ہیں۔ اس کے کپڑے دیکھیں، یہ کسی بیکارن سے کم نہیں لگ رہی اور آپ اسے سردار وجدان کی بیوی اور اس حویلی کی سردارنی بنانا چاہتی ہیں۔ مہرو نے جب یہ الفاظ سنے تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ نکاح کیا ہوتا ہے، لیکن اب یہی حویلی اس کی قید اور اس کا گھر ہوگا اور یہ مغرور شخص اس کا آقا۔ وجدان، وقت کی نزاکت کو سمجھو۔ تمہارے باپ کی حالت دن بدن خراب ہو رہی ہے۔ انہیں ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو بے غرض ہو کر ان کی خدمت کرے، ان کا گن صاف کرے اور وقت پر دوائی دے، اور یہ لڑکی اس کام کے لیے بالکل مناسب ہے۔ یہ اس کا حق مہر ہے کہ اسے اس سرداروں کے گھر کی عزت ملی ہے، ورنہ اس کے اوقات تو اس حویلی کو نوکرانی بننے کی بھی نہیں تھی۔ تم یہ نکاح کرو گے کیونکہ تمہارے باپ کو ایک خادمہ کی ضرورت ہے جو دن رات ان کا خیال رکھے، اور تم یہ صرف اور صرف اپنے بیمار باپ کے لیے کرو گے۔ میں جانتی ہوں تم اپنے باپ سے کتنی محبت کرتے ہو، اور اگر تم نے یہ نکاح نہ کیا تو میں اس حکیم کو اور اس کی بیٹی کو اسی وقت دھکے دے کر نکال دوں گی، اور پھر تم خود اپنے باپ کی گندگی صاف کرتے رہنا۔ جہارا بیگم کے الفاظ کسی نشتر کی طرح وجدان کے سینے میں اتر رہے تھے۔ وہ شدید غصے میں اپنی مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس حویلی کی ہر چیز کو آگ لگا دے، لیکن جب اس کی نظر اپنے بے ہوش اور کمزور باپ پر پڑی جو آکسیجن ماسک کے سہارے بامشکل سانس لے رہے تھے تو اس کا سارا غصہ جیسے پانی ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کو واقعی ایک ہمدرد اور خدمت گزار کی ضرورت ہے جو شاید ان لالچی رشتہ داروں میں سے کوئی نہیں بن سکتا تھا۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، اگر میں نے باپ کی زندگی اور ان کی خدمت کے لیے مجھے قربانی دینی پڑے گی تو میں یہ کر گزروں گا، لیکن یاد رکھیے گا پھپھو، اس لڑکی کی اس گھر میں وہی حیثیت رہے گی جو آپ نے بتائی ہے۔ یہ صرف اور صرف میرے باپ کی خادمہ ہے، میری بیوی نہیں، اور نہ ہی کبھی بن سکے گی۔ اور تو لڑکی، کان کھول کر سن لے، اگر تو نے میرے باپ کی خدمت میں ذرا سی بھی کوتاہی کی تو میں تیری جان لے لوں گا۔ وجدان نے مہرو کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اور وہ وہاں سے مڑ کر قاضی کی طرف چل دیا۔ مہرو جو ایک دیوار سے لگی کھڑی تھی اپنے آنسوؤں کو بامشکل روکے ہوئے تھی۔ اس کے باپ نے زبردستی اسے اس درندے کے حوالے کر دیا تھا۔ حکیم رحیم ایک کونے میں سر جھکائے مسلسل رو رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کی بیوی سعدیہ اور بیٹی شفق بھی موجود تھی، وہ بھی مسلسل رو رہی تھی۔ قاضی نے نکاح پڑھنا شروع کیا اور جب مہرو سے پوچھا گیا تو اس نے روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی آواز تک نہیں نکل رہی تھی جبکہ وجدان نے انتہائی صفاقی اور غصے سے بھرپور لہجے میں 3 بار قبول ہے کہا تو جیسے حویلی کے در و دیوار میں بھی اس زبردستی کے رشتے پر لرز اٹھے۔ حارث دور کھڑا کہہ کے لگا رہا تھا اور پھپھو کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے وجدان کی زندگی کو ایک عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وجدان نے قلم کو زور سے میز پر پٹکا اور بینا مہرو کی طرف دیکھے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ساتھ ہی مہرو کی ماں سعدیہ نے اسے آ کر گلے لگا لیا۔ یہ کیسی قیامت ٹوٹ گئی ہے میری بچی پر؟ یہ کیسا ظلم ہے؟ یہ کیسا شوہر اس کے نام لکھ دیا گیا ہے جس نے اسے آنکھ بھر کر دیکھنا بھی پسند نہیں کیا؟ جہارا بیگم فوراً سامنے آئی اور بولی، بس بس بی بی، بس کرو اور نکلو یہاں سے۔ تمہاری بیٹی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اس گھر کی بہو ہے، اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری بیٹی کا رشتہ سردار وجدان کے ساتھ ہو گیا ہے۔ اب تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو، اس سے پہلے کہ میں تم لوگوں کو دھکے مار کے یہاں سے نکلواؤں۔
اپنے آپ ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ مہرو کے ماں باپ اپنے آنکھوں میں آنسو بھرے وہاں سے نکل گئے۔ مہرو کی ماں اس طرح سے رو رہی تھی جیسے ان کا دل ابھی پھٹ جائے گا۔ حکیم رحیم کی بیچکیاں دردناک تھی۔ اب رات کا پچھلا پہر ہو چکا تھا اور حویلی کے عالیشان کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مہرو کو ایک پرانے سے سرخ دوپٹے میں لپیٹ کر اس کمرے میں دھکیل دیا گیا تھا جہاں وہ بیڈ کے کونے میں سمٹی خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ ابھی اس کا دل باہر نکل آئے گا۔ اچانک کمرے کا دروازہ اتنی زور سے کھلا کہ مہرو کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وجدان طوفان کی طرح اندر داخل ہوا اور اس نے دروازہ اتنی شدت سے بند کیا کہ پوری حویلی میں آواز گونج گئی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر غصے کی وہ کیفیت تھی کہ مہرو نے اپنے گھٹنے سینے سے لگا لیے۔ وجدان چند لمبے ڈگ بڑھتا ہوا بیڈ کے بالکل قریب آیا اور جھک کر انتہائی حقارت اور نفرت سے اس سہمی ہوئے وجود کو دیکھنے لگا۔ اپنی مگرمچھ کے آنسو بند کرو۔ تم جیسی 2 ٹکے کی لالچی عورتوں کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں جو پیسوں اور حویلی جیسی جائیدادوں کے لیے اپنے سے دگنی عمر کے مردوں یا کسی بھی راہ چلتے سے شادی کر لیتی ہیں۔ مجھے تم جیسی عورتوں سے گھن آتی ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ ان چند آنسوؤں سے تم مجھ پر کوئی جادو کر لو گی جو تمہاری خام خیالی ہے۔ وجدان اس کے قریب جھک کر اس کے وجود پر ایک عجیب نگاہ ڈالی۔ بڑا خاندانی حکیم بنتا ہے تمہارا باپ اور چند پیسوں کی خاطر اپنی جوان بیٹی کا سودا کر دیا اس نے۔ شرم نہیں آئی اس بڈھے کو اپنی بیٹی کو اس طرح ایک ایسے مرد کے پلے باندھتے ہوئے جو تم جیسی لڑکیوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہے؟ تم جیسی لڑکیاں صرف بکنے کے لیے پیدا ہوتی ہیں اور آج تمہارے باپ نے تمہاری بہت اچھی قیمت وصول کر لی ہے۔ تم نے سوچا ہوگا کہ سردار وجدان کی بیوی بن کر تم اس حویلی پر راج کرو گی، لیکن میں تمہارے یہ خواب اسی کمرے میں دفن کر دوں گا۔ خدا کے لیے سردار جی ایسا مت کہیں۔ میرے بابا نے کوئی سودا نہیں کیا۔ ہم غریب ضرور ہیں لیکن بغیرت نہیں ہیں۔ ہم تو مجبور تھے۔ آپ کی پھپھو نے ہمیں دھمکی دی تھی۔ مہرو سے سکتی ہوئی بولی تو اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا۔ میرے بابا نے میری اور میرے بھائی کی زندگی کے لیے سب کیا ہے۔ میں کوئی بکنے والی لڑکی نہیں ہوں۔ میں تو جانتی بھی نہیں کہ نکاح کیا ہوتا ہے۔ مجھے تو بس موت کے خوف نے یہاں لا بٹھایا ہے۔ میری تو کوئی خواہش نہیں تھی اس حویلی میں آنے کی۔ آپ مجھے میرے بابا کے پاس واپس بھیج دیں۔ میں ساری زندگی آپ کے حق میں دعائیں کروں گی۔ مہرو کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ وجدان نے زور سے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر مکہ مارا جس سے اس پر رکھا لیمپ گر کر ٹوٹ گیا۔ شٹ اپ! وجدان اتنی زور سے چلایا کہ مہرو ڈر کر مزید پیچھے ہو گئی۔ اپنی یہ جھوٹی اور گھٹیا کہانیاں اپنے پاس رکھو۔ تم جیسی لڑکیوں کی اوقات صرف اس گھر کی نوکرانی کی ہے اور تم ساری زندگی اس حویلی میں میرے باپ کی گندگی صاف کرو گی۔ تم میری بیوی نہیں ہو بلکہ میرے باپ کی خادمہ ہو اور اپنی اوقات کبھی مت بھولنا۔ میں تمہیں اس کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ تم میری بیوی ہو، اس لیے چپ چاپ اس صوفے پر جا کر سو جاؤ اور کل صبح سے میری نظروں سے دور رہنا۔ اگر تم نے میرے باپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی کی تو میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ مہرو کانپتی ٹانگوں کے ساتھ بیڈ سے اتری اور فرش پر گرے ہوئے لیمپ کے ٹکڑوں سے بچتی صوفے کی طرف چلی گئی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ وجدان نے نفرت سے اسے صوفے پر سمٹتے ہوئے دیکھا اور پھر غصے سے بیڈ پر سے ایک تکیہ اٹھایا۔ مجھے تمہاری سسکیاں اور تمہاری یہ منحوس شکل مزید برداشت نہیں ہو رہی۔ میں جا رہا ہوں اور یاد رکھنا کہ اس کمرے کی دہلیز پار کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وجدان یہ کہتا کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند کرتا باہر نکل گیا اور مہرو اس اجنبی اور وحشتناک کمرے میں تنہا رہ گئی۔ وہ صوفے پر لیٹی اپنے پرانے دوپٹے سے آنسو صاف کرتی رہی اور سوچتی رہی کہ کیا واقعی اس کی زندگی بس ظالم سردار کی غلامی میں ہی گزرے گی۔ مہرو ساری رات اسی صوفے پر سسکتی رہی اور کب اس کی آنکھ لگی اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ اگلے دن کی دوپہر حویلی میں خاصی گرمی اور حبس تھا۔ جب جہاں بیگم نے صحن کی صفائی پر لگا دیا، جلدی ہاتھ چلاؤ لڑکی، تم یہاں آرام کرنے نہیں آئی ہو۔ یہ جھاڑو کیسے پکڑا ہے تم نے؟ تم تو ایسے کری ہو جیسے کبھی کام ہی نہ کیا ہو۔ جہاں بیگم برآمدے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھی جوس پیتی ہوئی انتہائی حقارت سے چلا رہی تھی۔ مہرو کام کی ذاتی اور شدید گرمی کی وجہ سے پسینے میں شرابور تھی اور اسی دوران اس کا دوپٹہ اس کے کندھے سے ڈھلک گیا۔ وہ اپنی دھن میں مگن صفائی کر رہی تھی، اسے خبر ہی نہیں تھی کہ برآمدے میں کھڑا حارث اسے کن نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
ڈیم وجدان کی یہ دیہاتی بیوی تو بڑی بولڈ نکلی. لوکنگ گارجیس بیٹی. مانا پڑے گا مام، آپ کی چوائس واقعی کمال ہے. حارث نے سیٹی بجاتے اپنی خباثت بھری نظروں سے مہرو کو گھورتے ہوئے کہا. اسی وقت وجدان حویلی کے صحن میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اور حارث کے الفاظ سن کر اس کے قدم وہیں جم گئے. وجدان کی نظریں جو مہرو پر پڑی تو غصے، غیرت اور شرمندگی سے اس کا خون کھولنے لگا. وہ طوفان کی طرح آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ مہرو کو سمجھ پاتی وجدان اس کا بازو اتنی زور سے مروڑا کہ اس کے ہاتھ سے جھاڑو چھوٹ کر گر گیا اور اس کی دل خراش چیخ نکل گئی. تمہیں شرم نہیں آتی خیر مردوں کے سامنے اس حال میں کھڑے ہوتے ہوئے؟ جاہل لڑکی، پہلے ہی تو مجھے زہر لگتی ہو، اب یہ نمائش کیوں کر رہی ہو؟ تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم کتنی بے حیا ہو؟ وجدان دھاڑتے ہوئے بولا تو جہارا بیگم نے تنزیہ کہہ کر کہا. ارے وجدان، اس کی اوقات ہی یہی ہے. یہ تو ہے ہی بے حیا، جیسے غیر مردوں کو اپنی ادائیں دکھا رہی ہے. اسے تو نوکرانی بن کر ہی رہنا چاہیے. جہارا بیگم کی بات نے وجدان کے غصے میں مزید تیل چھڑک دیا. وہ مہرو کا بازو کھینچ کر اسے کمرے کی طرف گھسیٹنے لگا. مہرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا گناہ کیا ہے اور وہ کیوں اتنی بے دردی سے اسے گھسیٹ رہا ہے. سردار جی، مجھے چھوڑ دیں، میرا بازو ٹوٹ جائے گا. میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں. مہرو روتے ہوئے منتیں کر رہی تھی لیکن وجدان کے سر پر خون سوار تھا. تمہیں نمائش کا بہت شوق ہے. نوکرانی ہو تو نوکرانی بن کر رہو. میرے گھر کی عزت اچھالنے کی کوشش مت کرو. وجدان اسے کمرے میں لا کر اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ سیدھا دیوار سے جا لگی. وجدان نے دروازہ لاک کیا اور اس کے بالکل قریب آ کر اسے دیوار کے ساتھ دبوچ لیا. اس کی سانسیں مہرو کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی. تم نے کوئی چال چلی ہے حارث کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی. کیا تم یہی سب اپنے گاؤں میں بھی کرتی تھی؟ وجدان کا لہجہ نفرت اور غصے سے بھرا ہوا تھا. وجدان جی، مجھے کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں. ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں کہ مہرو نے روتے اور سسکتے انتہائی معصومیت سے کہا تو وجدان نے اسے ایک حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور پیچھے ہٹ گیا. تم جیسی جاہل لڑکی سے بات کرنے بیکار ہے. آج شام تک اس کمرے سے باہر نکلنے کی جرت مت کرنا ورنہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. وجدان یہ کہتا غصے سے باہر نکل گیا. شام کے وقت جب وجدان واپس کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا. اس نے غصے سے کچھ چیزیں نکال کے بیڈ پر پھینکی. ابھی اسی وقت، اور آئندہ مجھے تم اس ہولگے میں نظر نہ آنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. وجدان نے حکم چلاتے ہوئے کہا تو مہرو نے ان عجیب و غریب کپڑوں کو حیرت اور گھبراہٹ سے دیکھا. سردار جی، مجھے نہیں پہننا، میں نے تو کبھی پہلے نہیں دیکھے. مہرو کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی. وجدان نے جھنجھلا کر آگے بڑھ کر اسے اپنی طرف کھینچا. تمہیں تو کچھ بھی نہیں آتا، جاہل کہیں گی. وجدان نے غصے سے جیسے ہی مہرو کی شرٹ کی پچھلی زپ کھولی، اس کی انگلیاں مہرو کی کمر کو چھو گئی. وجدان کی لفظ سے مہرو کے دل میں بجلیاں سے اٹھنے لگی. اس نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی مگر اگلے ہی پل وجدان کے ہاتھ وہیں رکے اور ساکت رہ گیا. مہرو کی گوڑی کمر پر پرانے لیکن انتہائی گہرے اور خوفناک زخموں کے نشانات تھے، جیسے کسی نے اسے درندگی سے نوچا اور مارا. یہ نشان کیسے ہیں مہرو؟ وجدان کی آواز دھیمی اور درد میں ٹوبی ہوئی تھی. مہرو کی سسکیاں آنسوؤں میں بدل گئی. سردار جی، گاؤں کے کچھ بااثر گنڈوں نے مجھے راستے میں گھیر لیا تھا. وہ مجھ سے زبردستی کرنا چاہتے تھے. جب میں نے اپنی اسے بچانے کے لیے ان سے مزاحمت کی تو انہوں نے مجھے ڈنڈوں اور چاقوں سے بے دردی سے پیٹا. وہ میری جان لے لیتے اگر گاؤں والے نہ آ جاتے. مہرو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور وجدان بتمنا کھڑا تھا. اس کا سارا غصہ اتر چکا تھا اور اسے اپنی گھٹیا سوچ اور رویے پر شدید شرمندگی محسوس ہوئی. اس نے آہستہ سے مہرو کی شرٹ کی زپ واپس بند کی اور جلدی سے کمرے سے باہر چلا گیا. کچھ دن مزید گزر گئے اور وجدان کو کسی اہم کام سے شہر جانا پڑا. حویلی میں دوپہر کی خاموشی چھائی ہوئی تھی. مہرو بدل جان بڑے سردار ہاشم کی خدمت کرتی رہتی تھی اور ساتھ ہی اس کی چھوٹی بہن کا بھی اپنی بہنوں کی طرح خیال رکھتی تھی. جب مہرو کچن میں بڑے سردار کے لیے سوپ بنا رہی تھی اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتی، حارث کچن کے دروازے پر کھڑا خباثت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے گھور رہا تھا. کام آن مہرو، تم اتنی خوبصورت ہو اور یہ کچن کے کاموں میں خوار ہو رہی ہو. آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ چلے جائیں یہاں سے، وجدان آگے تو بہت غصہ کریں گے. تم اس کی اتنی فکر کیوں کر رہی ہو؟
وجدان تو تمہیں خاص بھی نہیں ڈالتا، وہ تو تمہیں اپنے باپ کی نوکرانی سمجھتا ہے۔ تم میرے ساتھ دوستی کر لو، میں تمہیں یہاں سے سیدھا امریکہ لے جاؤں گا، وہاں تمہیں ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ یہ سرداروں کی قید سے تمہیں ہمیشہ کے لیے آزادی مل جائے گی۔ حارث نے بےہودہ گفتگو کرتے ہوئے اس کے قریب آنے کی کوشش کی تو مہرو گھبرا کر پیچھے ہٹی اور اس نے پاس پڑا پانی کا جگ اٹھا کر اپنے آگے کر لیا۔ اپنی حد میں رہیں حارث، آپ میرے بھائیوں کی جگہ، میں سردار وجدان کی بیوی ہوں۔ اگر انہوں نے آپ کی بکواس سن لی تو وہ آپ کی جان لے لیں گے۔ مہرو نے غصے اور ڈر سے کانپتی اسے زور سے دھکا دیا اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن حارث نے اس کا راستہ روک لیا۔ او کم آن، اتنا غصہ مت کرو، مجھے پتہ ہے تم بھی یہی چاہتی ہو۔ حارث نے جیسے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مہرو نے پوری طاقت سے اسے دوبارہ دھکا دیا جس سے وہ سیدھا شیلف سے جا ٹکرایا۔ حارث کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جیب سے اپنا فون نکالا اور فوراً وجدان کو کال ملا دی۔ برو، یو نیڈ ٹو کم ہوم رائٹ ناؤ۔ تمہاری یہ دیہاتی بیوی مجھے اپنے کمرے میں بلا کر الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے۔ شی از کریکٹر لیس۔ میں تو اسے بھابھی سمجھ کے عزت دے رہا تھا اور یہ مجھ پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ حارث نے جھوٹی گھبراہٹ اور مکرانہ لہجے میں کہا تو فون کی دوسری طرف وجدان کے غصے کی دھار سنائی تھی۔ میں ابھی آ رہا ہوں حارث۔ وجدان کی آواز کسی بپرو شیر جیسی تھی۔ حارث نے فون بند کر کے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ مہرو کو دیکھا جو خوف سے لرز رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد ہی حویلی کا مین گیٹ زور سے کھلا اور وجدان طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے بغیر کسی کی بات سنے سیدھا مہرو کا بازو اتنی بے دردی سے پکڑا کہ اس کی چوڑیاں ٹوٹ کر کلائی میں چبھ گئیں۔ تیری یہ جرت کہ تو میرے ہی گھر میں میری غیرت اچھالے گی۔ میں نے تجھے کچھ دن کی ڈھیل کیا تھی، تو نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وجدان دھاڑتوں سے گھسیٹ کر حویلی کے بڑے صحن میں لے آیا جہاں پھپھو اور حارث پہلے سے کھڑے اس تماشے کا انتظار کر رہے تھے۔ دیکھا وجدان، آج میرے بیٹے کے ساتھ اس نے جو بے حیائی کی ہے اس کی سزا اسے ضرور ملنی چاہیے۔ جہارا بیگم نے جلتی پر تیل چھڑکتے ہوئے کہا تو وجدان کا غصہ مزید بے قابو ہو گیا۔ خدا کی قسم سردار جی، میں بے گناہ ہوں۔ میں تو کچن میں بابا جی کا سوپ بنا رہی تھی، انہوں نے مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ آپ مجھ پہ یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مہرو پھوٹ پھوٹ کر روتے وجدان کے قدموں میں گر گئی، لیکن وجدان کے سر پر غیرت اور غصے کا بھوت سوار تھا۔ چپ کر جاؤ، ایک لفظ اور نہیں۔ آج پوری رات تو اس صحن میں کھلے آسمان تلے کھڑی رہے گی، سردی میں ٹٹرے گی تو تیرا سارا بخار اتر جائے گا۔ وجدان اسے زور سے دھکیلا۔ اسی وقت 12 سالہ زوہا روتی وہاں آ گئی۔ بھائی جان، بھابھی کو چھوڑ دیں، بہت اچھی ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ زوہا نے وجدان کے ہاتھ پکڑے تو وجدان نے اسے اٹھا کر زبردستی اس کے کمرے میں بند کر دیا اور خود غصے سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مہرو رات بھر شدید سردی میں صحن کے ٹھنڈے فرش پر کھڑی روتی رہی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور بخار کی شدت سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر اسی سرد فرش پر گر گئی۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا، لیکن حویلی پر ابھی تک ایک بوجھل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جب وجدان کے کمرے کے دروازے پر مسلسل دستک ہوئی تو وجدان نے غصے سے دروازہ کھولا۔ سامنے حویلی کا پرانا اور وفادار ملازم بابا رحمتیں کھڑا تھا، جس کے چہرے پر شدید ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور ہاتھ میں ایک USB تھی۔ کیا مصیبت ہے بابا رحمتیں، صبح صبح کیوں میری نیند خراب کر رہے ہو؟ وجدان نے جھنجھلاہٹ سے کہا تو بابا رحمتیں نے کامتے ہوئے ہاتھوں سے USB وجدان کی طرف بڑھا دی۔ سردار جی، مجھے معاف کر دیں، لیکن آپ کو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کل کچن کے باہر والے کیمرے کی فوٹیج ہے۔ آپ نے سیکیورٹی کے لیے کیمرے لگوائے تھے اور آج جو کچھ بھی ہوا وہ سب اس میں ہے۔ مہرو بی بی بالکل بے گناہ ہے، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ بابا رحمتیں یہ بات سن کر وجدان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے تیزی سے USB لی اور اپنے لیپ ٹاپ میں لگا کر فوٹیج چلائی۔ جیسے جیسے ویڈیو آگے بڑھ رہی تھی وجدان کے پیروں تلے سے زمین نکلتی جا رہی تھی۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ مہرو اپنے کام میں مصروف تھی اور حارث نیچے سے آ کر اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی ہی کوشش کی، اور مہرو نے روتے خود کو بچانے کے لیے اسے زور سے دھکا دیا جس سے وہ شیلف سے ٹکرایا، اور پھر اس نے جھوٹا ڈرامہ رچا کر وجدان کو کال کر دی۔ وجدان نے لیپ ٹاپ کو اتنی زور سے بند کیا کہ اس کی اسکرین میں دراڑ آ گئی۔ اس کا دل شرمندگی اور پچھتاوے سے کٹ کر رہ گیا۔ وہ ایک پل بھی رکے بغیر دیوانہ وار سیڑھیاں پھلانگتا ہوا صحن کی طرف بھاگا۔ صحن کے سرد فرش پر مہرو اب تک بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا رنگ بخار اور سردی کی وجہ سے بالکل زرد پڑ چکا تھا اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔
وجدان نے بھاگ کر اسے اپنے بازو میں بھر لیا اور اسے سینے سے لگا کر شدت سے پکارا، مہرو آنکھیں کھولو، مجھے معاف کر دو مہرو، میں کتنا اندھا تھا جو اس گھٹیا عارض کی باتوں میں آ کر تم پر ظلم کر بیٹھا، میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کی، خدا را آنکھیں کھولو، مجھ سے میرا یہ گناہ برداشت نہیں ہو رہا۔ وجدان کی آنکھوں سے پہلی بار کسی کے لیے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے مہرو کے سر پڑتے ہاتھوں کو چوما اور اسے گود میں اٹھا کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ اسے نرم بیڈ پہ لٹا کر اس پہ رضائی ڈالی اور ملازمہ کو فوراً ڈاکٹر بلانے کا حکم دیا۔ مہرو کے ماتھے پر پیار کی مہر ثبت کرنے کے بعد وجدان جب کمرے سے نکلا تو اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خطرناک طوفان تھا جس کا سامنا کرنا آج کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ سیدھا گیسٹ روم کی طرف گیا جو حارث بڑے آرام سے سو رہا تھا۔ وجدان ایک زوردار لات مار کر دروازہ کھولا اور اس سے پہلے کہ حارث کو سمجھ پاتا وجدان اس کا کالر پکڑا اور اسے بیڈ سے نیچے گرا دیا۔ تو نے میری بیوی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اور پھر مجھے ہی بے وقوف بنایا، تیری یہ جرت کیسے ہوئی؟ حارث آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وجدان دھاڑتی سے کالر سے گھسیٹتا کمرے سے باہر لاؤنج تک لے آیا۔ حارث خوف سے کانپ رہا تھا اور درد سے کرا رہا تھا۔ برو پلیز میری بات سنو، یہ سب ایک غلط فہمی ہے، وہ لڑکی خود میرے پاس آئی تھی۔ حارث ابھی جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وجدان نے اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اپنی بکواس بند کر، میں نے کچن کی ساری CCTV فوٹیج دیکھ لی ہے، تو کس قدر گھٹیا اور گرا ہوا انسان ہے یہ مجھے آج پتہ چلا ہے۔ شور سن کر جوہارہ بیگم بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئیں اور حارث کو اس حالت میں دیکھ کر چلائیں، وجدان یہ کیا کر رہے تم میرے بیٹے کے ساتھ؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ چھوڑو اسے۔ جوہارہ بیگم نے آگے بڑھ کر وجدان کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو وجدان ایک جھٹکے سے ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ اپنی اور اپنے اس گھٹیا بیٹے کی شکل دوبارہ اس حویلی میں مت دکھانا پھپھو۔ اس دن میں نے اپنے بال کی خاطر آپ کی بات مان لی تھی، لیکن آج میں اپنے ہوش و حواس میں اعلان کر رہا ہوں کہ یہ شخص میری حویلی میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ وجدان کی گرجدار آواز پر گھر کے تمام کزنز تو ملازمین اکٹھے ہو گئے تھے۔ وجدان نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا، آپ سب کان کھول کر سن لیں، مہرو اس گھر کی نوکرانی نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی کو اس پر انگلی اٹھانے کی جرت دوں گا۔ وہ اس حویلی کی سردارنی ہے اور میری عزت ہے، آج کے بعد جو بھی میری بیوی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ اور اب آپ دونوں ماں بیٹا ابھی اسی وقت میری حویلی سے نکل جائیں، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلا کر اس کی ساری غنڈہ گردی کا حساب لوں۔ وجدان کا غصہ اور رعب دیکھ کر جوہارہ بیگم و حارث کے چہرے شرمندگی اور ڈر سے سفید پڑ گئے تھے اور وہ سر جھکائے حویلی سے نکلنے پر مجبور ہو گئے، جبکہ وجدان اپنے سارے غرور اور انا کو ہار کر واپس مہرو کے کمرے کی طرف چل دیا جہاں مہرو ابھی تک بے ہوش تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وجدان مہرو کے بستر کے پاس بیٹھا اس کے ہوش میں آنے کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ اس کی نظریں مہرو کے زرد اور معصوم چہرے پر جمی تھیں۔ کچھ دیر بعد مہرو نے ہلکی سی سسکی کے ساتھ اپنی پلکیں کھولی تو وجدان تڑپ کر اس کے قریب ہوا۔ سردار جی مجھے مت مارے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مہرو نے ہوش میں آتے ہی ڈر کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو وجدان کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس نے بے ساختہ آگے بڑھ کر مہرو کو اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مہرو مجھے معاف کر دو، میں تمہاری پاکیزگی اور معصومیت کو نہ پہچان سکا، میں نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں، لیکن خدا کی قسم اب میں تمہاری آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں آنے دوں گا۔ وجدان کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ اور جنون تھا۔ اس نے مہرو کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی کانپتی پلکوں پر اپنے لب رکھ دیا۔ مہرو سہم گئی لیکن وجدان کی محبت اور شدت نے اسے پگھلا دیا۔ وجدان نے اس کی گلابی ہونٹوں کو اپنے ابرو میں قید کر لیا اور قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں سے اپنی پیاس بجھانے لگا۔ اس کی شدت میں دیوانگی تھی اور مہرو جو کبھی اس شخص سے خوف زدہ تھے آج اس کی محبت کی تپش میں مکمل طور پر ڈوبتی جا رہی تھی۔ وجدان جی مجھے سانس نہیں آ رہا۔ مہرو نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو وجدان نے مسکرا کر اسے چھوڑ دیا۔ میں تمہارا مجرم ہوں مہرو، کیا تم اس ظالم سردار کو اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ دے سکتی ہو؟ وجدان نے اس کے ہاتھ چومتے ہوئے انتہائی عاجزی سے کہا تو مہرو کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ سردار جی آپ میرے شوہر ہیں اور میرا مان ہے، میں تو کب کی آپ کو اپنا چکی ہوں۔ مہرو کے ان الفاظ نے وجدان کے اندر جیسے زندگی کی نئی روح پھونک دی تھی۔ اگلے دن وجدان مہرو کو لے کر شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے مال میں پہنچ گیا۔
وہ آج اسے دنیا کی ہر خوشی اور ہر وہ چیز دینا چاہتا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ وجدان: یہ سب کیا ہے؟ مجھے اتنے مہنگے کپڑوں اور زیورات کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو اپنے انہی سادہ کپڑوں میں خوش ہوں۔ مہرو نے مال کی چمک دمک اور قیمتی لباس دیکھ کر حیرت اور سادگی سے کہا تو وجدان نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو مہرو، تم سردار وجدان کی بیوی اور اس حویلی کی ملکہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کی ہر قیمتی چیز تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں۔ تم نے میرے بیمار باپ کی جو بے لوث خدمت کر رہی ہو اور میرے ظالمانہ رویے کو جس صبر سے برداشت کیا، میں اس کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ وجدان اسے ایک کے بعد ایک قیمتی جوڑے اور زیورات دلوا رہا تھا اور مہرو چپ چاپ اس کی محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ سردار جی، کپڑے اور زیور بدلنے سے انسان کی اوقات نہیں بدلتی۔ میں آج بھی اسی غریب خاندانی حکیم کی بیٹی ہوں۔ مہرو نے خوبصورت سا لباس ہاتھ میں لیتی انتہائی سادگی اور مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بس فرق یہ ہے سردار جی کہ اب میرا مان آپ ہے۔ آج مجھے یقین ہے کہ میرے سردار میرے ہر قدم پر میرے ساتھ کھڑا ہے اور میری عزت کی حفاظت کرے گا۔ مہرو کے ان الفاظ میں اتنی گہرائی اور سچائی تھی کہ وجدان بھی ساختہ مسکراتی ہے اور محبت و حقیقت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہو مہرو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کوئی بھی دکھ تمہارے قریب سے نہیں گزرنے دوں گا۔ وجدان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور مہرو کو لگا جیسے اس نے دنیا کی ہر نعمت پا لی ہو۔ شاپنگ مال سے واپسی پر وجدان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کی نظریں بار بار ساتھ بیٹھی مہرو پر جا ٹھہرتی تھیں، جو ان ڈھیر سارے بیگز کو دیکھ کر اب بھی حیران و پریشان لگ رہی تھی۔ حویلی پہنچ کر وجدان نے سارے شاپنگ بیگز بیڈ پر رکھے اور ان میں سے ایک انتہائی قیمتی اور خوبصورت سرخ رنگ کی ساڑی نکال کر مہرو کے سامنے کر دی۔ جاؤ مہرو، آج میں تمہیں ساڑی بھی دیکھنا چاہتا ہوں، جلدی سے اسے پہن کر آ۔ وجدان نے محبت بھرے انداز میں کہا تو مہرو نے اس چمکدار کپڑے کو دیکھا۔ سردار جی، مجھے تو یہ پہنی نہیں آتی، میری زندگی میں کبھی ساڑی نہیں پہنی، مجھے تو اسے پکڑنا بھی نہیں آ رہا، میں کیسے پہنوں گی؟ مہرو نے معصومیت سے ساڑی کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا تو وجدان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا مہرو کے بالکل قریب آ گیا اور اس کے ہاتھوں سے ساڑی لے کر سائڈ پر رکھ دی۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ جب تک تمہارا یہ سردار زندہ ہے تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں سکھاؤں گا تمہیں کیسے کیسے پہنتے ہیں، وجدان نے مدھم و خمار آلود لہجے میں کہا اور مہرو کا آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس نے بڑی مہارت سے ساڑی کے پہلو کو مہرو کی کمر کے گرد لپیٹنا شروع کیا۔ اس دوران وجدان کے ہاتھوں کا لفظ مہرو کی جان نکال رہا تھا اور وہ شرم سے دوری ہو رہی تھی۔ سردار جی چھوڑ دیں، میں خود کوشش کر لیتی ہوں، کوئی آ جائے گا تو کیا سوچے گا، اور پھر مجھ پر یہ رنگ بالکل اچھا نہیں لگے گا، مہرو نے منت کرتے لہجے میں کہا تو وجدان نے پیچھے سے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے لیا اور اپنا چہرہ اس کی گردن کے بالکل قریب کر دیا۔ کوئی نہیں آ سکتا مہرو، یہ میرا کمرہ ہے اور تم میری بیوی ہو، مجھ پر تمہارا پورا حق ہے اور تم پر میرا حق ہے۔ وجدان نے اس کی گردن پر اپنے لبوں سے ایک نرم سی مہر ثبت کی تو مہرو کی سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئی۔ وجدان نے ساڑی کا بدلو اس کے کندھے پر سٹ کیا اور پھر آئینے میں اس کو دیکھنے لگا۔ وہ صرف ساڑی میں کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی، اس کی سادگی میں بھی ایک ایسی کشش تھی جس نے وجدان کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ مہرو، اب تم وہ پرانے کپڑوں والی ہو، سیم بھی مہرو نہیں ہو، تم میری بیوی ہو، سردار وجدان کی سردارنی ہو۔ دیکھو خود کو، آئینے میں تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ ایسے ہی سجی سنوری رہو، میرے لیے اور اس حویلی کے لیے، کیونکہ اب تم اس گھر کی عزت ہو اور مجھے اپنی عزت پر کوئی سمجھوتا گوارا نہیں۔ وجدان نے اس کے کندھے پر ٹھوری ٹکاتے ہوئے کہا۔ مہرو نے آئینے میں وجدان کی آنکھوں میں دیکھا جن میں اب صرف اور صرف اس کے لیے محبت اور دیوانگی تھی۔ وجدان جی، آپ مجھے جتنا مرضی بدلنے کی کوشش کریں، لیکن کپڑے بدلنے سے انسان کبھی نہیں بدلتا۔ میں آج بھی وہی پرانی مہرو ہوں جو آپ کے بیمار باپ کی خدمت کرتی ہے اور جو ایک غریب حکیم کی بیٹی ہے۔ یہ ساڑیاں اور یہ قیمتی زیورات میری پہچان نہیں ہے، میری اصل پہچان تو میرا وہ کردار اور تربیت ہے جو میرے بابا نے مجھے دی ہے۔ آپ مجھے شہر کی بڑی بڑی دکانوں سے کپڑے تو لا کر دے سکتے ہیں، لیکن میرا دل تو اسی گاؤں کی مٹی سے جڑا ہے۔ مہرو نے مسکراتے ہوئے انتہائی سادگی اور عاجزی سے کہا تو وجدان کے دل پر جیسے کسی نے دستک دی۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ تعلیم صرف بڑی بڑی ڈگری اور مہنگے کپڑوں میں نہیں ہوتی، بلکہ اصل تعلیم تو انسان کی تربیت اور اس کے اخلاق میں ہوتی ہے، جو سلیقہ اور تہذیب
اس ان پڑھ اور دیہاتی لڑکی میں تھا وہ امریکہ سے آئی پھپھو اور حارث میں بھی نہیں تھا، جنہیں صرف اپنے پیسوں اور رتبے کا غرور تھا۔ وجدان نے مہرو کو اپنی طرف موڑا اور اس کی عقیدت سے بھری آنکھوں میں دیکھا۔ تم سچ کہتی ہو مہرو، تم نے میری سوچ کو مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ سونا چاہے مٹی میں بھی گرا ہو وہ سونا ہی رہتا ہے۔ تم میری زندگی کا انمول ہیرا ہو جسے میں نے بہت دیر سے پہچانا، لیکن اب میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ وجدان نے جھک کر اس کی پیشانی پر عقیدت بھرا بوسہ دیا اور مہرو نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ اسے اب سردار وجدان کی صورت میں ایک ایسا صاحبان مل گیا تھا۔ ادھر سردار ہاشم بھی مہرو کی خدمت کی وجہ سے روز بروز بہتر ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دوپہر جب وجدان زمینوں کے کسی بہت اہم اور پرانے کام کو سلجھانے کے لیے شہر گیا ہوا تھا، مہرو اپنے کمرے میں وجدان کی تصویر دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی کہ اچانک اس کے فون پر اس کے چھوٹے بھائی کی روتی ہوئی کال آئی۔ باجی جلدی سے گاؤں آ جائیں، بابا کی حالت بہت خراب ہے، وہ آخری سانسوں پر ہے، اور اسے بڑی بھی مصیبت یہ ہے کہ ملک شاہ نواز کے گنڈے بابا کو چارپائی سے اٹھا کر لے گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ سردار وجدان سے کہو اگر اپنی سسر کی لاش نہیں چاہیے تو اپنی تمام زمینوں کے کاغذات ہمارے نام کر دیں جو اس نے پچھلے ہفتے عدالت سے جیتی ہیں۔ باجی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بابا تو پہلے ہی اتنے بیمار ہیں، وہ ظالم انہیں مار دیں گے۔ آپ سردار جی کو لے کر جلدی سے ان کے ڈیرے پر ہیں، ورنہ ہم بابا کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ مہرو کے ہاتھوں سے فون چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور اس کا دل جیسے سینے میں ہی دھڑکنا بھول گیا۔ ملک شاہ نواز وجدان کا سب سے پرانا اور خونخوار دشمن تھا، جس کی دہشت پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ مہرو اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر اس نے وجدان کو فون کر کے سب بتایا تو اپنی جان اور زمینوں کی ذرا بھی پرواہ کیے بغیر تنہائی دشمن کے گھر میں گھس جائے گا، اور شاہ نواز کے پاس درجنوں مسلح صفاق گنڈے تھے۔ مہرو کسی بھی قیمت پر اپنے شوہر کی جان اور اس کی خاندانی عزت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی، اور دوسری طرف اس کا بوڑھا باپ موت و حیات کی کشمکش میں تھا۔ مہرو نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی چادر لی اور حویلی کے پرانے ڈرائیور کو فوراً گاڑی نکالنے کا حکم دیا۔ وہ بنا کسی کو بتائے دشمن کے ڈیرے کی طرف نکل کھڑی ہوئی۔ اسے بس اپنے باپ اور اپنے سرتاج کی جان بچانی تھی، چاہے اس کے لیے اس کی اپنی جان ہی کیوں نہ چلے جائے۔ شاہ نواز کا ڈیرا گاؤں سے کافی دور ایک سنسان اور ویران علاقے میں تھا، جہاں چاروں طرف مسلح گنڈے پہرا دے رہے تھے۔ ڈرائیور نے ڈرتے ڈرتے گاڑی روکی تو مہرو بنا کسی خوف کے گاڑی سے اتری اور سیدھی ڈیرے کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر کا وحشتناک منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ حکیم رحیم جو پہلی موت کے منہ میں تھا، ایک کرسی سے بندھا ہوا تھا اور اس کے ماتھے سے تازہ خون بہہ رہا تھا۔ ملک شاہ نواز سکا پیتا ایک بڑی سی چارپائی پر بیٹھا تھا اور ایک اکیلی نہتی لڑکی کو یوں اپنے ڈیرے میں آتا دیکھ کر حیرت سے کھڑا ہو گیا۔ ارے واہ، یہ کیا معجزہ ہے! سردار وجدان کی بیوی یہاں میرے ڈیرے پر خود چل کر آئی ہے۔ میں تو سردار کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ زمینوں کے کاغذات لے کر آئے گا اور میرے قدموں میں گرے گا، مگر اس نامرد اور بزدل نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی نئی نویلی دلہن کو موت کے منہ میں بھیج دیا۔ کیا سردار کو اپنی غیرت اور عزت کا کوئی خیال نہیں رہا جو اپنی عورت کو میرے ڈیرے پر بھیج رہا ہے؟ ملک شاہ نواز نے ایک گھٹیا کہکا لگاتے ہوئے کہا تو اس کے سارے گنڈے بھی اونچی آواز میں ہنسنے لگے۔ بکواس بند کرو شاہ نواز، سردار وجدان کی بہادری اور غیرت پر بھونکنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھو، جو ایک بستر مرگ پر پڑے برے انسان کو اغوا کر کے اپنی مردانگی دکھا رہا ہے۔ میرے شوہر کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں یہاں آئی ہوں، اور اگر اسے خبر ہو گئی اور وہ آ گیا تو تم سب کو زندہ جلا دے گا۔ میں یہاں اس لیے آئی ہوں تاکہ تمہاری اس گندی سازش کو یہیں ختم کر سکوں۔ میرے شوہر کی عزت اور میرے باپ کی زندگی کے بدلے تم میری جان لے لو، لیکن دونوں پر آنچ نہ ہے۔ تو مجھے مار دو لیکن میرے بابا کو ابھی اور اسی وقت چھوڑ دو۔ مہرو کی آواز میں ذرا بھی لرزش نہیں تھی، وہ ایک شیرنی کی طرح شاہ نواز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکار رہی تھی۔ اس کا یہ نڈر روپ دیکھ کر شاہ نواز کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، لیکن اسے اپنی ہوس بھری اور غلیظ نظریں مہرو پر کاٹ دی۔ تم جیسی خوبصورت دلیر لڑکی کو مارنا تو میری سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی سردارنی، تم نے تو میرا کام اور بھی آسان کر دیا۔ اب تو میں سردار وجدان سے اس کی ساری زمینیں بھی لوں گا اور اس کی عزت بھی اب ہمیشہ کے لیے میرے ہی ڈیرے پر رہے گی۔ اسے پکڑ لو اور اس بڈھے کو گولی مار دو، مجھے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ شاہ نواز نے اپنے دو گنڈوں کو اشارہ کیا اور جیسے ہی گنڈے نے آگے بڑھ کر مہرو کی چادر کی طرف ہاتھ بڑھایا، اچانک ڈیرے کا بڑا آہنی گیٹ ایک انتہائی زوردار دھماکے سے ٹوٹا اور 3-4 گاڑیاں طوفان کی طرح اندر داخل ہوئیں۔
اس سے پہلے کہ دشمن کوئی حرکت کرتا، سردار وجدان اپنی بھاری بندوق تانے پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا۔ وجدان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور اس کا چہرہ شدید غصے سے دہک رہا تھا۔ کسی نے اگر میری بیوی کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا تو میں اس کے سینے میں اتنی گولیاں اتاروں گا کہ اس کی لاش بچانے قابل نہیں رہے گی۔ ہینڈز اپ، سب کے سب اپنے ہتھیار نیچے پھینک دو، ورنہ آج کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ وجدان کی گرفتار آواز سے پورا ڈیرا گونج اٹھا۔ شاہ نواز اور اس کے گنڈے پولیس اور وجدان کا یہ قہر دیکھ کر سہم گئے اور انہوں نے اپنے ہتھیار فوراً زمین پر ڈال دیے۔ پولیس نے آگے بڑھ کر فوراً شاہ نواز اور اس کے تمام گنڈوں کو ہتھکڑیاں پہنا کر گرفتار کر لیا۔ وجدان نے اپنی بندوق زمین پر پھینکی اور دیوانہ وار بھاگ کر مہرو کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور آنکھوں میں مہرو کو کھونے کا شدید خوف اور دیوانگی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو مہرو، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو تم نے مجھے بتائے بغیر اتنی بڑی موت کے منہ میں چھلانگ کیوں لے گئے؟ کیا تم نے اپنے سردار پر ذرا بھی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے باپ کو بچا سکتا ہے؟ وجدان نے اسے اپنے سینے میں سختی سے بھیجتے ہوئے انتہائی تڑپتی ہوئی آواز میں کہا اور اس کے ماتھے کو دیوانہ وار چومنے لگا۔ مہرو کے آنسو وجدان کے سینے کو بھگو رہے تھے اور وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ سردار جی، مجھے آپ پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے، لیکن میں آپ کی عزت اور آپ کی خاندانی زمینوں کو اس گھٹیا انسان کے قدموں میں نہیں گرنے دے سکتی تھی۔ آپ کی جان میرے لیے اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ بابا کو بچانا بھی ضروری تھا، لیکن آپ کی غیرت کا سودا کر کے نہیں۔ مہرو نے روتے وجدان کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ وجدان کو اپنی مہرو کی بے مثال بہادری اور سچی محبت پہ اس قدر فخر محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑے۔ مہرو، تم نے یہاں ثابت کر دیا کہ تم صرف میری بیوی نہیں بلکہ میری زندگی، میری غیرت اور میرا غرور ہو۔ مجھے تم پر فخر ہے میری جان۔ آج کے بعد میں تمہیں اپنے سائے سے بھی الگ نہیں ہونے دوں گا۔ وجدان اسے تھامے رکھا اور اپنے ہونٹس کی بشانی پر رکھے، پھر جلدی سے حکیم رحیم کی رسیاں کھول کر انہیں گاڑی میں بٹھایا تاکہ فوراً اسپتال پہنچایا جا سکے۔ آج سردار وجدان کو یقین ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اور نایاب ہیرا پا لیا ہے۔ اسپتال سے واپسی کے بعد حویلی کی فضا بالکل بدل چکی تھی۔ مہرو کے بابا اب خطرے سے باہر تھے اور بڑے سردار بھی تیزی سے رخصت ہو کر ویل چیئر پر آ چکے تھے۔ آج حویلی کے وسیع لان میں ایک پروقار شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں شہر بھر کی معزز شخصیات اور پریس میڈیا کو مدعو کیا گیا تھا۔ تقریب شروع ہونے سے پہلے وجدان اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا جب مہرو ایک انتہائی نفیس اور ہلکے نیلے رنگ کے لباس میں ملبوس اس کے سامنے آئے۔ اس کی سادگی اور قدرتی حسن نے وجدان کو ایک بار پھر اپنا دیوانہ بنا دیا تھا۔ وجدان نے اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے مہرو کو دیکھا اور دھیرے سے چلتے اس کے بالکل قریب آ گیا۔ آج تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میرے دل کر رہا ہے اس تقریب کو کینسل کر دوں اور تمہیں دنیا کی نظروں سے چھپا کر صرف اپنے دل کے تہخانے میں قید کر لوں۔ وجدان نے جھک کر مہرو کی نرم و نازک گردن پر اپنے لبوں کا شدت بڑا لمس چھوڑا تو مہرو شرم سے دوری ہو کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ سردار جی، کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا، نیچے سب مہمان ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور بڑے سردار بھی بلا رہے ہیں۔ مہرو نے گھبرا کر اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وجدان کی دیوانگی عروج پر تھی۔ اس نے مہرو کو اپنی مضبوط باہوں میں مزید سختی سے جکڑ لیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ کوئی پرواہ نہیں مجھے مہمانوں کی، اور نہ ہی اس دنیا کی۔ تم میری بیوی ہو اور میرا تم پر پورا حق ہے۔ میں تو تمہاری سادگی کی آگ میں جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ وجدان نے اس کی گلابی اور کامتے ہونٹوں کو اپنے گرم لبوں میں قید کیا اور ایک طویل اور پرجوش بوسے سے اس کی پیاس بجھانے لگا، جس نے مہرو کی سانسیں الجھا دی۔ وجدان کے صالحانہ پن اور شدت سے مہرو کا انگ انگ جیسے پگھلنے لگا تھا اور بے ساختہ وجدان کے کوٹ کے کالر کو اپنی مٹھیوں میں بھینچنے لگی۔ کچھ دیر بعد وجدان نے اسے چھوڑا، اس کی سرخ ہوتی پیشانی کو چوما۔ چلو میری جان، آج میں دنیا کو بتانے والا ہوں کہ سردار وجدان کی اصل طاقت اور اس کا غرور کون ہے۔ دونوں جب ایک ساتھ لان میں پہنچے تو سب کی نظریں اس خوبصورت جوڑے پر ٹھہر گئی۔ بڑے سردار ویل چیئر پر بیٹھے مسکرا کر اپنی بہو کو دیکھ رہے تھے۔ وجدان مہرو کا ہاتھ تھامے سیدھا مائک کی طرف گیا اور پورے مجمع میں ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ آج آپ سب کو یہاں بلانے کا ایک بہت خاص مقصد ہے۔ ہم سردار لوگ ہمیشہ اپنی جھوٹی انا اور غرور میں اندھے ہو کر عورتوں کو اور انسانوں کو ان کے لباس اور ان کی قربت سے جج کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو غریب ہے یا جس کے پاس مہنے کا سلیقہ نہیں وہ جاہل ہے،
لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک عورت کا اصل زیور اس کے قیمتی کپڑے نہیں بلکہ اس کی حیا، اس کی وفاداری اور اس کا پاکیزہ کردار ہوتا ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہی کی تھی کہ میں نے ایک انمول ہیرے کو اس کے خول سے پرکھا تھا، لیکن میری بیوی مہرو نے مجھے سکھایا کہ جاہل وہ نہیں ہوتا جسے کپڑے پہننا اوڑھنا نہیں آتا، یا جس کے پاس دنیاوی ڈگریاں نہیں ہوتی، بلکہ اصل جاہل وہ انسان ہے جو کسی غریب اور مجبور کا مذاق اڑاتا ہے اور اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ وجدان کی گرجدار اور جذباتی آواز پوری لان میں گونج رہی تھی اور مہرو کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو چھلک رہے تھے۔ وجدان نے مڑ کر مہرو کو دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سب کے سامنے فخر سے بلند کیا۔ آج میں پورے ہوش و حواس میں اور اپنے والد کی رضامندی سے ایک بہت بڑا اعلان کر رہا ہوں۔ میں نے ایک بہت بڑی NGO کی بنیاد رکھی ہے جو اس پورے علاقے اور شہر کی غریب اور مجبور لڑکیوں کی تعلیم، ان کے تحفظ اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گی، اور اس تنظیم کی سربراہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی مہرو وجدان ہوگی، جو آج کے بعد ہر اس مظلوم لڑکی کی آواز بنے گی جسے یہ معاشرہ اس کی غربت کی وجہ سے دبا دیتا ہے۔ میں اپنی ساری دولت اور اپنے سارے وسائل اپنی بیوی کے قدموں میں رکھتا ہوں۔ میدان کے اعلان پر پورے پنڈال میں تالیوں کی گونج اٹھ گئی۔ بڑے سردار نے خوشی سے تالیاں بجاتے مہرو کو دعائیں دی۔ مہرو جو کبھی اسے حویلی میں ایک ڈری اور سہمی ہوئی لڑکی بن کر آئی تھی جسے قدم قدم پر ذلیل کیا جاتا تھا، آج ایک انتہائی بااعتماد اور مضبوط عورت بن کر وجدان کے شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ تقریب کے اختتام پر جب سب مہمان چلے گئے اور حویلی میں رات کی پرسکون خاموشی چھا گئی تو وجدان مہرو کو لے کر حویلی کی چھت پر آ گیا، جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وجدان نے مہرو کو پیچھے سے اپنی باہوں میں گھیرا اور اس کے کاندھے پر ٹھوری رکھ دی۔ کیا سوچ رہی ہو میری سردارنی؟ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ تم اس گھر کی صرف ایک خادمہ ہو اور تمہاری کوئی اوقات نہیں؟ وجدان نے مسکراتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تو مہرو نے پلٹ کر وجدان کی آنکھوں میں دیکھا جن میں اب صرف محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارا تھا۔ اس نے اپنے دونوں نرم ہاتھ وجدان کے سینے پر رکھ دیے۔ سردار جی، آپ نے مجھے وہ مقام دیا ہے جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے میرا اصل حق مہر مل گیا ہے، اور وہ سونا یا چاندی یا کوئی جائیداد نہیں بلکہ وہ عزت و احترام ہے جو آپ نے مجھے آج سب کے سامنے دیا ہے۔ سچی محبت اور عزت انسان کی ساری حلیے کے محتاج نہیں ہوتی۔ آپ نے میرے عیبوں کو چھپا کر مجھے جو مان دی ہے، میں 7 جنم بھی آپ کی غلامی کروں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ مہرو نے انتہائی عقیدت اور محبت سے وجدان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وجدان نے مسکرا کر اپنے دل کو بالکل قریب کر لیا اور اس کے بالوں میں اپنے ہونٹ چھپا دیے۔ تو میرے غلام نہیں بلکہ میری روح کی ملکہ ہو مہرو، اور ہم دونوں کا محبت اور عزت کا سفر اب موت تک اسی طرح چلتا رہے گا۔ چاند کی مدھم روشنی میں سردار وجدان اور مہرو ایک دوسرے کے وجود میں مکمل طور پر کھو چکے تھے، اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ کسی کی معصومیت کا فائدہ اٹھانا انسانیت کی سب سے بڑی شکست ہے، اور پاکیزگی کو عزت دے کر اپنانا ہی سچی محبت کی معراج ہے۔